السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت الکلب والجرس فی السفر۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ سفر میں کتا اور گھنٹی ساتھ میں ہو تو یہ مکروہ ہے۔ کتا ساتھ میں ہو تو کتے کی کراہت تو اس سے پہلے سبق میں معلوم ہو گئی ہے، کیونکہ کتا وہ شیطان سے ہے اور عام طور سے شیطانی کاموں کی بنا پر وہ بھونکتا ہے، اس لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے کتے کے تعلق سے تو اس سے پہلے ہی باب باندھا تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ جس گھر میں نبی کریم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ایسے ہی گھنٹی باندھنا بھی یا گھنٹی ساتھ میں رکھنا بھی یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ گھنٹی کی آواز یا گھنٹی یہ مزامیر شیطان سے ہے، تو مزامیر شیطان سے ہونا یہ علت ہے اس بات کی کہ گھنٹی کو بھی ساتھ میں رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہمارے ائمہ نے اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، تو وجہ کراہت ظاہر ہو گئی۔ اب امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس پر حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو کامل فضیل بن حسین الجحدری قال حدثنا بشر عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ ہم سے اس بیان کی ابو کامل فضیل بن حسین جحدری نے، انہوں نے کہا حدثنا بشر بن ابیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی بشر نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے فرمایا قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تماثیل و تصاویر، بلکہ یہ آگے کی حدیث ہے، وہ پچھلے والی حدیث کی سند پڑ گئی۔ حدثنا ابو کامل فضیل بن حسین الجحدری قال بشر یعنی ابن مفضل۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو کامل فضیل بن حسین جحدری نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی بشر نے یعنی ابن مفضل نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا سہیل عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی سہیل نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس۔ نبی کریم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے مسافرین کے ساتھ، یہ رفقا یا رفقہ، رفیق سفر جو ہوتا ہے اس رفیق کی جمع ہے رفقا یا رفقہ۔ سرکار نے فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس، فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ میں کتا ہو، اور نہ ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ گھنٹی ہو۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو پہلے ہم نے بتا دی ہے۔ اب یہاں پر بھی فرشتوں سے مراد وہ والے فرشتے ہیں جو کہ رزق اور رحمت کے کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ تو وہ فرشتے جو کہ ہمارے نامہ اعمال تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ان فرشتوں کے وہ فرشتے یہاں پر الملائکہ سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ہمارے محدثین نے فرمایا ہے کہ کرامن کاتبین کسی بھی صورت میں انسان سے جدا نہیں ہوتے ہیں سوائے دو جگہوں کے، ایک بیت الخلاء اور دوسرا وہ جگہ جہاں پر جمع آدمی کر رہا ہو۔ تو ان دو جگہوں میں کرامن کاتبین اس کے پاس سے جدا ہو جاتے ہیں، باقی کسی جگہ میں کرامن کاتبین جدا نہیں ہوتے۔ امام مسلم ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں، حدیث یہی ہے لیکن اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کر رہے ہیں، دو سندیں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا جریر، تو یہاں تک جریر تک یہ سند ہے، پھر اس کے بعد ہا سے تحویل سند، یعنی ایک سند دوسری ذکر کر رہے ہیں جس میں جن کے دونوں کا آخری راوی ایک ہی ہیں۔ کیا ہے تحویل سند میں؟ قال فرمایا وحدثنا قتیبۃ، اور ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے بھی، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد العزیز، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے۔ عبد العزیز سے مراد یہاں پر یعنی الدراوردی، عبد العزیز دراوردی مراد ہیں۔ کلاہما، یہاں پر عبد العزیز اور پہلی سند سے حضرت جریر، یہ دونوں حضرات عن سہیل روایت کرتے ہیں حضرت سہیل سے، اور سہیل سے روایت اس سے پہلے بھی تھی، یعنی ابن مفضل نے بھی روایت سہیل سے کی، تو حضرت سہیل پر آ کر تینوں سندیں مل جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کلاہما عن سہیل بہذا الاسناد، کہ دونوں حضرات حضرت سہیل سے روایت کرتے ہیں، اور یہی سند ہے، حضرت سہیل کے بعد پوری سند وہی ہے کہ حدثنا سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ، وہی پوری سند ہے۔ تو ایک ہی روایت کی، ایک ہی حدیث کی امام مسلم نے تین سندیں ذکر کر دی یہاں پر۔ فرماتے ہیں وحدثنا یحیی بن ایوب وقتیبۃ وابن جحر، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ایوب نے اور قتیبہ نے اور ابن جحر نے، تینوں حضرات نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قالو، تینوں حضرات نے کہا حدثنا اسماعیل یعنون ابن جعفر، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی، یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، اور اسماعیل سے یہاں پر مراد ان کی ابن جعفر ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عن العلاء عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علاء سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور ان کے والد روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کیا کہا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی یہ مزامیر شیطان سے ہے۔ جب مزامیر شیطان سے ہے تو اس حدیث پاک سے گھنٹی کے مکروہ ہونے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ شیاطین کے مزامیر سے ہے، تو شیاطین کی مزامیر سے مشابہت کی بنا پر گھنٹی کو ساتھ میں رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اور رہا کتے کا ساتھ میں رکھنا، اس کی کراہت کے بارے میں اس سے پہلے پورا باب باندھا، اور اس پر بے شمار احادیث امام مسلم نے ذکر کر دی تھی۔ اگلا ایک باب ہے باب و کراہیت قلادۃ الوتر فی رقبۃ البعیر، یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ اونٹ کی گردن میں وتر کا قلادہ پہنانا، وتر کا قلادہ ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ آج بھی ہوتا ہے، لوگ جانور کو کہیں نظر نہ لگ جائے تو نظر نہ لگ جانے سے اس لوگ جانوروں کی گردن میں قلادہ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں پر طرح طرح کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، کچھ چپل کی کاٹ کے کچھ اس کا گولا بنا کر ڈال دیتے ہیں، کوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جانور کو نظر نہ لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں گردنوں میں ڈالنا یہ مکروہ قرار دیا،
وجہ اس کی کیا ہے مکروہ قرار دینے کی؟ مکروہ قرار دینے کی وجہ یہ بیان کی ہمارے محدثین نے، یہ ذکر کیا کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے یہ سب ڈالتے ہیں، تو نظر بد جس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ نظر ہوگی، تو اب چاہے آدمی اس کے گلے میں کچھ ڈالے یا نہ ڈالے تب بھی اس کو نظر ہونا ہے۔ جب نظر ہو ہی جائے گی تو پھر یہ سب چیزیں لٹکانا اس نیت سے کہ اس کو نظر نہ لگے، یہ مکروہ ہوگا۔ بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ نظر لگنے سے پہلے ہی سے یہ چیزیں قلادے کے طور پر گردن میں ڈال دینا جانور کے، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو بطور علاج یہ چیزیں پہنانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ بعض محدثین نے یہ فرمایا۔ اس پر امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث اگرچہ اونٹ کے بارے میں ہے کہ اونٹ کے قلادہ ایسا قلادہ نہ ڈالا جائے، لیکن ہمارے محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ صرف اونٹ ہی نہیں، کوئی بھی جانور ہو، چاہے بکری ہو، چاہے گائے ہو یا بھینس ہو، کوئی بھی جانور ہو، ہر ایک کے گردن میں اس طریقے سے قلادہ ڈالنا کہ نظر نہ لگے، اس لیے قلادہ ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا قرأت علی مالک، میں نے آنے والی حدیث حضرت امام مالک کے پاس پڑھی۔ وہ امام مالک روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر سے وہ روایت کرتے ہیں عن عباد ابن تمیم، حضرت عباد ابن تمیم سے وہ کہتے ہیں انا ابا بشیر الانصاری اخبرہ، کہ ابو بشیر انصاری نے انہیں بتایا انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، فی بعض اسفاری، سرکار کے کسی سفر میں۔ قالا، تو فرماتے ہیں وہ یعنی ابو بشیر فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا۔ قالا عبداللہ ابن ابی بکر حسبت انہ قال والناس فی مبیتہم، اور یہاں پر عبداللہ ابن ابی بکر نے یہ کہا کہ میرا یہ خیال یہ ہے کہ انہ قال، کہ حضرت ابو بشیر نے یہ کہا کہ والناس فی مبیتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد جو بھیجا تھا تو ایسے وقت میں بھیجا تھا کہ لوگ اپنے خواب گاہوں میں تھے، اپنے گھروں میں تھے، اور کیا کہلا کے بھیجا؟ تو سرکار نے فرمایا لا تبقین فی رقبت بعیر قلادۃ، سرکار نے فرمایا قاصد کو یہ کہہ کر بھیجا کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی قلادہ باقی نہ رکھا جائے، من وطرن، وطر کا کوئی قلادہ باقی نہ رکھا جائے، او قلادتن، تو اب یہ شک راوی ہے کہ قلادتن من وطرن سرکار نے فرمایا یا صرف اتنا کہا قلادتن کہ کوئی قلادہ نہ رہے، الا قطعت، مگر یہ کہ اس قلادے کو کاٹ دیا جائے۔ قال مالک، حضرت امام مالک فرماتے ہیں ارا ذالک من العین، میرا یہ خیال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلادہ سے منع فرمایا، یہ قلادہ لوگ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ذالک من العین، وہ نظر سے بچانے کے لیے۔ میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ بطور علاج اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو بطور علاج ڈالنا قلادہ یہ جائز ہے، اور نظر سے پہلے ڈالنا یہ مکروہ ہے، اور بعض محدثین نے یہ کہا کہ مطلقاً مکروہ ہے۔